بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، سعیدی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سعیدی چینل ایک مرتبہ پھر آج جمعہ کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سعیدی چینل میں اس سے پہلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے 8 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور ارشادات علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا تھا، جو سعیدی چینل کی ایک کامیاب کوشش اور کاوش رہی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو آئیے آج کے جمعہ کے دن کی مناسبت سے اور ماہ ربیع الاول کے اس موقع پر آج کی ہماری جو گفتگو کا موضوع مقرر کیا گیا ہے، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرتناک انجام، واقعات کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ ہم گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرتناک واقعات سنیں، خطبے میں پڑھی گئی آیت کریمہ کی ہم مختصر سی وضاحت سن لیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک معیار اور کسوٹی بتلائی گئی ہے کہ اگر مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تم اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرو، اتباع محمدی اور اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر لازم ہے۔ لہذا جو شخص جس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی سچا اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی ہے۔ تو گویا کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ایک معیار بتلایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نفرت کرتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ اپنا ہی سب کچھ برباد کر رہا ہے۔ یوں تو عام انسان کی توہین کرنا، عام انسان کی بے عزتی اور گستاخی کرنا، یہ قتل کی مرادف ہے، قتل کرنے کی طرح ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو بہت بڑا قتل کی طرح ہے،
بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات ہم سنتے ہیں، اور دونوں واقعات کا تعلق عہد نبوت اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ دونوں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ ہی میں پیش آئے۔ واقعات تو بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی ہم ان واقعات کو سنیں گے۔ سنتے ہیں ہم پہلا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں نبی بنا کر مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو انسانوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا شروع کیا، تو آپ نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سلاطین اور بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس کے نام خط لکھا، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی کسری عظیم فارس والسلام علی من اتبع الہدا اسلم تسلم فإن تولیت فعلیک اثم المجوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دے کر عبداللہ ابن رواحہ اور بعض حضرات کے قول کے مطابق عبداللہ ابن حذیفہ کو ملک ایران روانہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ملک ایران خسرو بادشاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن رواحہ جس وقت خسرو پرویز بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لعین اور بدبخت کے دربار میں لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے تخت کو چوم رہے ہیں، فوج اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ مورخین کے قول کے مطابق عبداللہ ابن رواحہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹوٹی ہوئی تلوار تھی جس کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا، اسی کو چبو چبو کر زمین میں ٹیک لگا کر میں چلتا ہوا خسرو بادشاہ تک پہنچا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ میں قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مدینہ سے آیا ہوں۔ خسرو نے پھر پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ میں نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خدمت میں لے آیا ہوں۔ چنانچہ واقعہ تو تفصیل سے ہے، ہم مختصر سنتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک اور وہ نامہ مبارک خسرو پرویز کو دیا۔ خسرو پرویز نے جب اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تو ہاتھوں میں لے کر جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پڑھا جس میں دعوت اسلام اور تصدیق رسالت کی اسے دعوت دی گئی تھی، تو دعوت اسلام اور تصدیق رسالت کے مضمون اور عبارت کو دیکھ کر اس نے گستاخانہ اور توہین آمیز کلمات بکنا شروع کر دی کہ یہ کون ہے میرا غلام جو اتنی جرأت کے ساتھ خط لکھتا ہے، اور یہ کہہ کر اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پھاڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
اور فوراً یمن کے گورنر اور یمن کے والی بازان کے پاس اپنا آرڈر اور اپنا فرمان بھیج دیا کہ بلا تاخیر فوراً تیز رفتار سواری پر سوار کر کے چند نوجوانوں کو مدینہ منورہ بھیج کر محمد نامی شخص کو گرفتار کر لیا جائے، محمد نامی شخص کو پکڑ لیا جائے، العیاذ باللہ۔ بہرحال یہ واقعہ تو یہاں تک پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکمل واقعہ سنا تو زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بددعائیہ کلمات نکلے کہ اللہم مزق ملکہ کل ممزق، اللہم مزق ملکہ کل ممزق۔ یہ بددعا تھی۔ بددعا کا اثر یہ ہوا کہ خود اسی خسرو پرویز بادشاہ ہی کا بیٹا اپنے باپ کا قاتل ہوا، اور خسرو پرویز بادشاہ کے بیٹے نے محل میں گھس کر خسرو پرویز کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی نعش کو باہر پھینک دیا۔ صبح میں لوگوں نے اٹھ کر دیکھا کہ خسرو کی نعش باہر گلی میں پڑی ہے اور کتے اس نعش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا رہے ہیں۔ یہ عبرتناک انجام اس گستاخ بادشاہ کا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ جس نے تمہیں مجھ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے اس کی نعش کو جانوروں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور کتے اس کی نعش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس ہو گئے، اور اس طرح یہ گستاخ رسول اور نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے خسرو پرویز کا دنیا ہی میں یہ عبرتناک انجام ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا میں تو برباد ہو ہی جاتے ہیں، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاتے ہیں، آخرت میں بھی ان کی کوئی مغفرت نہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس طرح یہ پہلا واقعہ ہم نے سنا۔ اب ہم اس کے بعد ایک اور واقعہ سنتے ہیں زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ مبارکہ میں پیش آیا، ابی ابن خلف سے متعلق۔ ابی ابن خلف کا واقعہ کتابوں میں کچھ اس طرح مذکور ہے، لکھا ہوا ہے کہ ابی ابن خلف جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھا، اور اس کا فدیہ قبول کر لیا گیا تھا، اور اس کو مکہ جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ لیکن ابی ابن خلف کی بدبختی دیکھیے کہ اس بے حیا اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی، گستاخانہ کلمات کہے۔ کیا کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور میں اسے دانا پانی دے کر خوب تیار کر رہا ہوں، اس کو طاقتور بنا رہا ہوں، اور ایک دن جب میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہوگی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کروں گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گستاخانہ بات کو سن کر اسے جواب دیا کہ جس گھوڑے کو تو تیار کر رہا ہے، اس گھوڑے پر تیرے بیٹھنے کی حالت میں ہی تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر جب جنگ احد
پیش آئی، غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کے موقع پر ابی ابن خلف جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن ابو سفیان نے اسے خوب لتاڑا، اسے غیرت دلائی اور اسے بزدل اور ڈرپوک کہہ کر اس کا ضمیر بیدار کیا، اس کو غیرت دلایا، اور اس طرح ابی ابن خلف جنگ احد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابی ابن خلف سے ہوشیار رہنا، کہیں وہ ناخلف پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ اچانک ابی ابن خلف میدان سے گزرتا ہوا نظر آیا، اور اس وقت تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بکنا شروع کیا، ادھر سے ادھر گھوڑا موڑنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ گئے تو آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچیں گی۔ پھر جب وہ تھوڑا قریب آیا، سامنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور پاس میں جو صحابی تھے، صحابی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے ان کا نیزہ لیا اور نیزہ لے کر سیدھے ابی ابن خلف کی گردن پر دے مارا۔ جیسے ہی گردن پر اس نیزے کا زخم لگا، نشان لگا، خراش آئی، تو ابی ابن خلف فوراً اپنے گھوڑے کو موڑ کر اپنی قوم کی طرف بھاگا، اور بھاگ کر خود ہی گھوڑے کے نیچے اپنے آپ کو گرا لیا اور بیل اور جانور کی طرح ڈکرانے اور چلانے اور چیخنے لگا۔ فوج کے ساتھیوں نے ابی ابن خلف کو سمجھایا، اسے احساس دلایا کہ اتنا سا زخم ہے، اتنی سی خراش ہے، اور تم اتنا زیادہ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو۔ تو اس نے اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں کیا خبر، یہ کس نے مارا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے، جس کی تکلیف اور جس کا درد اور جس کی شدت اتنی زیادہ مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر تمام حجاز والوں پر اگر میری یہ تکلیف کو بانٹ دیا جائے تو سارے حجاز والے ایک دم مر جاوے، ایک دم ختم ہو جاوے، اتنی زیادہ تکلیف ہے۔ اور اسی تکلیف میں اور زخم سے تڑپ تڑپ کر اور چلا چلا کر وہ اس دنیا سے نیست و نابود ہو گیا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو ایسے دنیا کے اندر بے شمار واقعات گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا اور قتل کے پیش آئے ہیں، اور کئی زیادہ خطرناک اور سبق اور عبرت آموز واقعات گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا اور قتل کے پیش آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ مجالس میں بھی ان واقعات کو سنیں گے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی ہمیں بنائے۔ آج کا ہمارا یہ بیان اور آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اور آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو آگے چلانے کے لیے اور واقعات کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے، اور سعیدی چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ
امت کو فائدہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔